نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، صدقات تو در اصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کا دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کے آزاد کرنے میں، قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں مصارف زکات کا بیان ہے۔ زکات کے مستحقین کو ذکر کیا گیا ہے۔ زکات کی حیثیت چونکہ محض عام انفاق اور انسانی مدد کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم اسلامی عبادت اور شرعی فریضہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کے مصارف اور مقدار خود بنفس نفیس متعین کیے ہیں۔ آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صدقات واجبہ صرف انہی مصارف میں خرچ ہونے چاہیے جن کا ذکر اس آیت پاک میں ہوا ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیر میں صرف نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال زکات میں سے عطا فرمانے کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکات کے اموال کے بارے میں نبی یا غیر نبی کسی کا فیصلہ بھی منظور نہیں فرمایا اور 8 مصارف متعین فرما دی۔ اگر ان 8 مصارف میں سے تم ہو تو میں دے سکتا ہوں۔ آیت شریفہ میں 8 قسم کے لوگوں کے لیے زکات کی جواز کی تحدید و تعیین کی ہے۔ ان 8 قسم کے لوگوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 اور نمبر 2، ان مصارف زکات میں سے پہلے قرآن کریم نے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکات کے مصارف اشتغانہ یہ 2 مصرف اولین توجہ کے حقدار ہیں، اور کیوں نہ ہو، زکات کا اصل مقصود ہی فقر و احتیاج کو دور کرنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے، اور یہ دونوں طبقے سب سے بڑھ کر زکات اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر نصاب زکات سے کم ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مال زکات کا مستحق ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، فقیر اور مسکین دونوں ہی زکات کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم نے زکات کا تیسرا مصرف عاملین کو قرار دیا ہے۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو امام المسلمین نے زکات اور عشر کی وصولی کے لیے مقرر کیا۔ یہ عاملین چونکہ اپنے اوقات، غرباء اور اہل حاجت کے لیے زکات و صدقات کی وصولی میں مشغول رکھتے ہیں، اس لیے اس مال سے جو دراصل فقراء کا حق ہے ان کی بھی کفالت کی جاتی ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو زکات کی وصولی کا اجتماعی نظام اور حقداروں کے درمیان صحیح طریقہ سے اس کی تقسیم ممکن نہ ہوتی۔ نمبر 4، قرآن کریم نے زکات کا چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب کو قرار دیا ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام سے مانوس کرنا مقصود ہو۔ اس مد کی رقم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طرح کے لوگوں کو دی جاتی تھی۔ ایک وہ کفار جن کے بارے میں امید ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کی امداد و اعانت سے اسلام قبول کر لیں۔ دوسرے وہ کفر کے سرغنہ جن کو کچھ دے کر ان کے شر سے بچنا مقصود ہوتا تھا۔
تیسرے وہ نو مسلم جن کا ایمان بھی کمزور ہوتا تھا اور اس امداد اعانت کی وجہ سے ان کو ثابت قدم رکھا جاتا تھا۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کی تینوں قسموں کو اب اموال زکات میں سے نہ دیا جائے گا، ان کا حصہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا اور ان کی طرف سے بے نیاز فرما دیا۔ نمبر 5، پانچواں مصرف غلام کی آزادی کو قرار دیا ہے۔ جس کسی شخص کی ملکیت میں کوئی غلام اور وہ اس غلام کو مکاتب بنا دے، یعنی یوں کہہ دے کہ اتنا مال دے دے تو آزاد ہے، اسے مکاتب کہتے ہیں۔ جب کسی آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا اور اب اسے اپنی آزادی کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو تاکہ وہ اپنے آقا کو مال دے کر آزاد ہو جائے تو اس مکاتب کو زکات کے مال سے دینا چاہیے۔ نمبر 6، زکات کا چھٹا مصرف غارمین۔ غارم کا لفظ مقروض اور قرض دہندہ دونوں ہی معنوں میں آتا ہے۔ قرض دہندہ کے معنی میں ہو تو مراد یہ ہوگی کہ ایسا شخص جس کے دوسروں کے ذمہ قرضہ جات ہیں لیکن وہ ان کو وصول کرنے پر قادر نہ ہو اور نصاب زکات ابھی اس کے قبضہ میں بھی نہ ہو، ایسا شخص زکات لے سکتا ہے۔ اور اگر مقروض کے معنی مراد ہو تو مقصود یہ ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہو لیکن اس پر لوگوں کے قرض اتنے ہوں کہ اگر ان کو ادا کرے تو صاحب نصاب باقی نہ رہے، ایسے شخص کو زکات دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد وہ حضرات ہیں جو جہاد کے لیے نکلے تھے لیکن اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے اور ان کے پاس خرچہ نہیں، کھانا پینا بھی ہے اور وطن بھی پہنچنا ہے، ایسے شخص کو زکات دی جا سکتی ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ سے حجاج جو قافلے سے بچھڑ گئے اور ان کے پاس مال نہیں، ان کو خرچہ کرنے کے لیے اور گھر پہنچنے کے لیے پیسہ کی ضرورت ہے۔ اور بعض فقہاء کے نزدیک اس سے مراد طلباء علوم دینیہ بشرطِ کہ محتاج۔ نمبر 8، آٹھواں مصرف مسافرین۔ خواہ وہ فی نفسی صاحب ثروت ہو لیکن اگر اس حالت سفر میں محتاج ہو جائے تو زکات لے سکتا ہے۔ اس حالت میں بھی بہتر یہی ہے کہ خود محنت کر کے کمائے یا قرض مل سکے تو قرض حاصل کرے، لیکن اگر زکات لے لے تو حرج نہیں، البتہ ضرورت کے بقدر ہی لینا چاہیے۔ تاہم اگر سفر پورا ہونے کے بعد بھی زکات کی کچھ مقدار بچ رہے تو باقی ماندہ رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ان آٹھوں مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں بھی ایک شخص کا پوری زکات ادا کر دینا کافی ہے۔ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے اور اس سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں اور حاجتوں سے خوب واقف ہے، وہ دانائے حکمت ہے، اس کو مناسب اور نامناسب کا علم ہے۔ صدقات کے متعلق اس نے جو حکم دیا ہے وہ عین حکمت اور عین مصلحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔